يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو الحمدللہ آج ہم سورہ المائدہ کا چھٹا رکوع ترجمے، تفسیر اور گرامر سے سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ دوستو یہ ایک بہت امپورٹنٹ رکوع ہے، اس میں بہت سے اللہ تعالیٰ کے احکام ہمیں پتہ چلنے جا رہے ہیں، تو آئیں اس کو شروع کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وابتغوا، تلاش کرو، الیہ، اس سے، الوسیلہ، وسیلہ کو۔ اچھا دوستو، یہاں پر میں آپ کو تھوڑی سی ایکسپلینیشن دینا چاہوں گا جو کہ بہت ضروری ہے، کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص اذان سنے گا اور اس کے بعد کی دعا پڑھے گا، یعنی اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ، یہ وسیلہ وہی ہے جس کا ہم اس دعا کے اندر ذکر کرتے ہیں۔ یہاں پر بہت سے لوگ اس کو یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہم وسیلہ کی ہمیں گنجائش مل رہی ہے اور ہم وسیلے کو مانگ سکتے ہیں، یعنی ہم کسی دوسروں کو بھی وسیلہ بنا سکتے ہیں۔ دوستو اس کو کلیئر کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ وسیلہ اصل میں جنت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہی مسلمانوں اور اپنے مومنین سے اس وقت بھی کہا تھا کہ میرے لیے وسیلہ مانگا کرو، اور اگر تم میرے لیے وسیلہ مانگو اور درود پڑھو اذان کے بعد تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے مقام محمود پر پہنچائیں گے جہاں پر میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ اب وسیلہ کا جو مقام ہے یہ اعلیٰ ترین مقام ہے، اور یہ اللہ کے عرش کے نزدیک ترین ہے، اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ صرف ایک شخص کو ہی دیا جائے گا، اور مجھے اللہ کے گھر میں بڑی امید ہے کہ وہ شخص میں ہی ہوں گا۔ تو یہ ایک ذرا کلیئر کر لیجئے گا اس کو۔ وجاہدوا، اور جو جہاد کرتے ہیں فی سبیلہ، اللہ کے راستے میں، لعلکم تفلحون، تاکہ وہ فلاح پائیں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، لو ان لہم ما فی الارض، اگر ان کے پاس ہو جو کچھ زمین میں ہے، جمیعاً ٹوٹل بھرا ہوا، پوری کی پوری زمین کے برابر، ومثلہ، اور اس کے برابر، معہ، اس کے ساتھ، یعنی دو زمینوں کے برابر بھی اگر سونا یا کوئی اور چیز بھری ہوئی ہو جو قیمتی ترین ہو، لیفتدوا، اور وہ اسے فدیے کے طور پر پیش کریں، بھی، اس کے ذریعے اپنا فدیہ تلاش کریں، من عذاب یوم القیامہ، کب؟ اس یوم القیامہ کے عذاب کے بدلے میں، ما تقبلہ، تو نہیں قبول کیا جائے گا، منہم، ان سے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور دیا جائے گا ان کو دردناک عذاب۔ تو ایک دفعہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک جہنمی کو لایا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ اے ابن آدم، کہو تمہاری جگہ کیسی ہے؟ وہ کہے گا بدترین اور سخت ترین۔ اس سے پوچھا جائے گا کہ اس سے چھوٹنے کے لیے تو کیا خرچ کرنے کو تیار ہے؟ وہ کہے گا ساری زمین بھر کا سونا دے کر بھی میں یہاں سے چھوٹوں تو بھی سستا چھوٹا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جھوٹا ہے، میں نے تو تجھ سے اس سے بہت کم مانگا تھا، لیکن تو نے کچھ بھی نہ کیا۔ پھر حکم دیا جائے گا کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ یریدون، وہ چاہیں گے، ان یخرجوا، کہ انہیں نکال لیا جائے، من النار، اس آگ میں سے، وما ہم بخارجین منہا، لیکن وہ اس میں سے نہیں نکالے جائیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، ان کے لیے وہاں پر دوامی یعنی ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہے۔ ایک دفعہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے تھے کہ ایک قوم کو جہنم میں سے نکال کر جنت میں پہنچایا جائے گا۔ اس پر اس وقت ان کے شاگرد حضرت یزید فقیر نے پوچھا
تو پھر اس قرآنی آیت کا کیا مطلب ہے کہ یریدون ان یخرجوا منہا، کہ وہ چاہیں گے اس میں سے نکل جائیں مگر وہ نکل نہیں پائیں گے، یعنی وہ جہنم سے آزاد بھی ہونا چاہیں تو نہیں ہو پائیں گے۔ تو اس پر حضرت جابر نے فرمایا کہ اس سے پہلے والی آیت پڑھو، ان الذین کفروا، یعنی یہ کافروں کے لیے ہے۔ ہاں مسلمان جو ایمان والے ہوں گے ان سے کمیاں کوتاہیاں جو بھی سرزد ہوں گی وہ اس کے برابر اپنے آپ کو وہاں پر پیوریفائی کریں گے، پاک کریں گے، اور پھر انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے وہاں سے وہ نکل آئیں گے اور ان کو جنت میں دوبارہ داخل فرمایا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ آگے چور کی سزا جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہے دوستو، والسارق والسارقۃ، چور مرد اور عورت، فقطعوا، کاٹ دو ان کے، ایدیہما، ان دونوں کے ہاتھ، جزاء، کس کے بدلے میں؟ جو انہوں نے کام کیا، بما قصبا، یعنی جو کام انہوں نے کیا، جو کیا ہے یہ تنبیہ ہے، نکالم من اللہ، کس کی طرف سے تنبیہ ہے؟ اللہ کی طرف سے تنبیہ ہے، یعنی یہ آرڈر کس کا ہے؟ اللہ کا آرڈر ہے، اس لیے یہ حد ہے۔ اس لیے دوستو ہمارے تو خیر یہاں پر قانون ہی عجیب و غریب ہیں۔ چور جو چوری کرتا ہے اگر وہ جس کی چیز چراتا ہے وہ معاف بھی کر دے تو معافی نہیں ملے گی، یہ حد ہے، حد کی معافی نہیں ہے۔ قتل کے بدلے میں دیت اگر قبول کر لیتا ہے تو معافی ہے، لیکن چور اور زانی کا اگر وہ ثابت ہو جاتا ہے، اور بھی کئی معاملات ہیں جس کے اوپر بہتان ہے، ان کی معافی نہیں ہے، یہ حدود ہیں اللہ کی، تو یہ سمجھنا چاہیے ہمیں۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ بہت غالب ہیں، بہت حکمت والے اور قوت والے ہیں۔ اب یہاں پر چوری کی حد مختلف علماء اس کو بیان کرتے ہیں، مگر جس کے اوپر اجماع ہے وہ یہ ہے، مختصراً آپ کو بتا رہا ہوں کہ 10 درہم، اگر 10 درہم کے برابر کوئی چیز چوری کی جاتی ہے یا اس سے زیادہ تو پھر ہاتھ کاٹا جائے گا۔ فمن تابا، اس کی بھی روایت آپ کو بتا دیتے ہیں اس آیت کی، کہ ایک دفعہ حضرت عمر بن سمرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ حضور مجھ سے چوری ہو گئی، آپ مجھے پاک کیجئے، فلاں قبیلے والوں کا اونٹ میں نے چرا لیا ہے۔ آپ نے اس قبیلے والوں کے پاس آدمی بھیج کر دریافت فرمایا تو انہوں نے کہا ہاں ہمارا ایک اونٹ تو ضرور گم ہو گیا ہے۔ آپ نے حکم دیا اور ان کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، اور ہاتھ کٹنے پر وہ کہنے لگے کہ شکر ہے جس نے تجھے میرے جسم سے الگ کر دیا، تو نے میرے سارے جسم کو جہنم میں لے جانا چاہا تھا، یعنی یہ ہوتی ہے توبہ۔ اس کے بارے میں یہ آیت اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان فرما رہے ہیں۔ فمن تابہ، جس نے توبہ کی، من بعد ظلمہ، اس ظلم کے بعد، واصلح، اور اصلاح کی اپنی، فإن اللہ یتوب علیہ، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی توبہ ہے اس کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ کی ہی رحمت ہے اس کے اوپر۔ ان اللہ غفور رحیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ غفور ہیں اور رحیم ہیں۔ علم تعلم، کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ، کہ بے شک اللہ کے لیے ہے، لہو ملک السماوات والارض، اسی کی ملکیت میں ہے تمام آسمان اور یہ زمین، یعذب من یشاء، جس کو وہ چاہیں عذاب دیں، مکمل اتھارٹی، اس میں کسی کا کوئی دخل اندازی کوئی کر ہی نہیں سکتا، جرت ہو ہی نہیں سکتی۔ وَيَغْفِرُ لَمَن يَشَاءُ، اور جس کو وہ چاہیں معاف کریں۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ یا ایھا الرسول، اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ کچھ لوگ بظاہر تو ایمان کی طرف اپنے آپ کو شو کرتے تھے مگر وہ کفر کے معاملے میں بہت جلدیاں کرتے تھے تو آپ رنجیدہ ہو جاتے تھے۔ لا يحزنک، آپ غمگین نہ ہوا کریں، یہ چیز آپ کو غمگین نہ کر دے، الذین یسارعون، کہ وہ لوگ جو جلدی میں ہیں، فی الکفر، کفر کی طرف جانے میں، من الذین، اور جو ان لوگوں میں سے ہیں، قالو، جو کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے، بافواہہم، صرف اپنے ہونٹوں سے، اپنے منہ سے ہی وہ یہ کہتے ہیں، ولم تؤمن قلوبہم، وہ اپنے دلوں سے ایمان نہیں لائے، ومن الذین ہادوا، خواہ وہ یہودیوں میں سے ہوں، سماعون، اور جو چھپ چھپ کر باتیں سنتے ہیں، للکذب، اور جھوٹ گھڑتے ہیں، سماعون، اور جو چھپ چھپ کر باتیں سنتے ہیں، یعنی سماعون عربی میں جاسوس کو کہتے ہیں، لقوم آخرین،
دوسرے لوگوں کے لیے جاسوسیاں کرتے ہیں۔ لم یاتوک، اور وہ لوگ بھی کفر کرتے ہیں، ان کے بارے میں بھی یہی آرڈر ہے کہ یہ سماعون کے درجے میں ہیں، جو آپ کے پاس نہیں آتے، لیکن یحرفون، وہ بدل دیتے ہیں، تحریف کر دیتے ہیں، کس کی؟ الکلمہ، کلام کی، من بعد مواضعہ، اس کی جگہ سے جیسے کہ وہ نازل ہوا۔ یقولون، وہ کہتے ہیں، ان اوتیتم ھذا، اگر تو یہ تمہاری مرضی کے مطابق تمہیں دیا جائے، فخذوہ، تو لے لو، وَإِن لَمْ تُؤْتُوہ، اور اگر نہ دیا جائے تمہاری مرضی کے مطابق، فاحذروا، تو چھوڑ دو۔ اس کی شان نزول دوستو اس طرح سے ہے کہ ایک دفعہ ایک یہودی جوڑے سے، مرد اور عورت سے، زنا کا گناہ سرزد ہو گیا۔ تو اس زمانے کے اندر انہوں نے تحریف کر دی تھی تورات کے اندر، اور اپنے شادی شدہ زانی مرد اور عورت کو 100 کوڑے لگا کر، منہ کالا کر کے، گدھے کے اوپر الٹا بٹھا کر تو چکر لگواتے تھے، رسوا کرتے تھے، اور پھر ان کی جان چھوٹ جاتی تھی۔ پھر جب آپ کے زمانے میں یہ عمل ہوا تو وہ ان کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ آپ جیسے حکم کریں گے ویسے ہی ہوگا، لیکن ہماری کتابوں میں ایسے ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ کیا واقعی تمہاری کتابوں میں ایسے ہے، تو انہوں نے کہا جی ہاں۔ اس پر حضرت عبداللہ بن سلام، جو پہلے یہودی تھے اور بعد میں مسلمان ہوئے اور ان کے بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے کہا جھوٹ کہتے ہیں یہ، ان کو کہیں کہ تورات لے کر آئیں۔ اور جب وہ لے کر آئے اور جب ان کو پڑھنے لگے تو اس آرڈر کے اوپر جہاں پر ان کو سنسار کرنا تھا ہاتھ رکھ دیتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا ان کو کہیں ہاتھ اٹھائیں اور پھر پڑھیں، اور جب پڑھا گیا تو وہاں پر وہ حکم تھا، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو سنسار کروایا۔ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ جب ان کو سنسار کیا جا رہا تھا تو مرد عورت کے سامنے ہو جاتا تھا، اس کو پتھر پڑنے نہیں دیتا تھا، پہلے وہ مرا اور پھر بعد۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ، جس کو چاہیں اللہ، فتنتہ، کہ اس کی آزمائش کریں یا اس کو آزمائش میں ڈالیں، فلن تملکا، تو پھر آپ کے ملکیت میں کچھ نہیں ہے، لہو، اس کے لیے، من اللہ شیئا، اللہ کی طرف ذرا سی بھی کوئی چیز، یعنی اللہ ہی کی مرضی چلنی ہے۔ اولئک الذین، یہی ہیں وہ لوگ، لم یرد اللہ، جن کو اللہ نہیں چاہتے ہیں، ان یطہر، کہ وہ پاک کرے ان کو، قلوبہم، ان کے دلوں کو، لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا کے اندر بھی رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھی ان کی رسوائی ہی ہے، عذاب علیم، اور سخت عذاب بھی ہے۔ سماعون، یہ جو کان لگا کر باتیں سنتے ہیں، یعنی جھوٹ سننے والے، للکذب، جھوٹ کو سننے والے، اکالون للسحت، یہ حرام کھانے والے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر بہت سخت ہو رہے ہیں ان یہودیوں کے اوپر۔ فَإِن جَاءُكَ، اگر یہ آپ کے پاس آئیں، فَحْكُم، تو ان کے درمیان فیصلہ کریں، بینہم، ان کے درمیان، او اعرض عنہم، یا ان سے اعراض کر لیں، یعنی چھوڑ دیں، نہ ان کا فیصلہ کریں، انکار کر دیں۔ وَإِن تُعْرِضْ، اور اگر آپ انکار کر دیں، عنہم، ان کے فیصلہ کرنے سے، فَلَن يَضُرُّكَ شَيْئًا، تو آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے یہ، آپ گھبرائیں نا۔ اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں اپنے رسول کو۔ وَإِن حَكَمْتَ، اگر آپ فیصلہ کریں، فَحْكُم، تو فیصلہ ضرور کریں، بینہم، ان کے درمیان، بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ ان اللہ یحب المقسطین، اور اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ کیفا کا مطلب تھا کیسے، یحکمون کا، کیسے وہ آپ کو حاکم بنا دیتے ہیں۔ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ، جب کہ ان کی طرف تورات میں نے نازل کی، یعنی اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر کیسے وہ آ جاتے ہیں آپ کے پاس فیصلہ کروانے، یعنی اللہ کی اتھارٹی کو کم جانتے ہیں آپ سے، فیہا، اس معاملے کے اندر، حکم اللہ، اللہ کے حکم کو جو اللہ نے ان کے لیے حکم کیا، ثم، پھر یتولون، وہ پلٹ جاتے ہیں، من بعد ذلک، اس کے بعد بھی وہ پھر پلٹ جاتے ہیں، یعنی اگر آپ ان کی مرضی کے خلاف بھی فیصلہ دے دیتے ہیں پھر وہ بدل جاتے ہیں۔ وما اولئک بالمؤمنین، اصل میں وہ مومن ہے ہی نہیں، ان کے دلوں کے اندر ایمان ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان والوں کے ساتھ
جنت کے اندر داخلہ عطا فرمائیں. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي